الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن صدق الله العظيم. عزیز بزرگوں، درس فقہ مسائل کے باب میں جو مسائل چل رہے تھے وہ نکاح کے تعلق سے، اور کافی گفتگو اس میں ہم نے کی. نکاح میں ایک خاص عنوان میاں بیوی کے حقوق کے تعلق سے، وہ عنوان ہے، وہ بہت ضروری ہے سمجھنا، سیکھنا، پڑھنا. اسی کے تعلق سے بات چل رہی تھی. آج جو مضمون ذکر کرنا ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں، میاں بیوی کا جو رشتہ ہے وہ بہت ہی اہم رشتہ ہے کہ ان کی وجہ سے ایک پورا، ایک یوں سمجھ لیجئے کہ ایک گھر کی پوری حکومت جو چلتی ہے ان دونوں کی وجہ سے. پرائم منسٹر اور ہوم منسٹر دونوں کو ملا کر یہ پوری ایک الرجال قوامون علی النساء، اللہ فرماتے ہیں کہ مردوں کو حاکم بنایا، اعلیٰ بنایا، ذمہ دار بنایا، پرائم منسٹر جیسی حیثیت، اور عورتوں کو گھر کا نگران بنایا. صلت خمسہ شامت شہرہ طاعت زوجہ احسنت فرجہ دخل الجنہ، بیائی کی بات میں یعنی یہ فرمایا گیا کہ یہ چار کام کر لے ہوئے تو جنتی ہی عورت، اور اس میں ایک یہ کہ اپنی عزت کی، گھر کی، شوہر کی حفاظت کر لے ہوئے، تو مطلب اس کو ذمہ گھر کے نظام کو ڈالا ہے. تو یہ ایک پوری ریاست بہتر کیسے چلے گی جب دونوں میاں بیوی بہت عقل مندی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ اپنے اس رشتے کی بنیاد کو رکھیں گے. ہوتا یہ ہے کہ اکثر رشتے ٹوٹنے کی وجہ یہ ہوتی ہے جب میاں بیوی دونوں بے وقوف بن جاتے ہیں، یا ان میں کا کوئی ایک بہت زیادہ بے وقوف بن جاتا ہے، یعنی عقل مندی سے اپنے رشتے کی بنیاد کو نہیں رکھتے ہیں. اس لیے چند باتیں ان میاں بیوی کے حوالے سے جو یا تو عقل مند ہوتے ہیں یا بے وقوف ہوتے ہیں. اس لیے کون میاں بیوی عقل مند ہے، سمجھدار ہے، اور کون میاں بیوی بے وقوف ہے، وہ چند باتیں ذکر کرنے. اصل میں یہ تحریر عربی سے ایک اقتباس لیا گیا ہے، یعنی یہ جو لیکھ عربی میں اصل میں لکھا ہوا، اور بہت پیاری نصیحت کی ہے شیخ نے، اور واقعی عمل کرنے کے. انہوں نے تو مختصر جملے میں بات ختم کی ہے، لیکن انشاءاللہ تفصیل جب کروں گا تو بات سمجھ میں آئے گی کہ حقیقت میں ہمارا بھی یہی معاملہ ہے. کون میاں بیوی عقل مند ہے اور کون میاں بیوی بے وقوف ہے؟ نمبر ایک، عقل مند میاں بیوی اپنے رشتے کی بنیاد اللہ کی اطاعت اور اس کے متعین کردہ حقوق اور فرائض پر رکھتے ہیں. بے وقوف میاں بیوی اپنے رشتے کی بنیاد رسومات، گناہ اور خواہشات نفس پر رکھتے ہیں. غور کریں، آج کے دور میں یہی ہو رہا ہے. سمجھدار میاں بیوی وہ، ان کا جب رشتہ ہوگا تو ان کے رشتے کی بنیاد اس پر ہوگی اللہ کی اطاعت ہم کریں گے، اور ہمارے ذمے ایک دوسرے کے جو حق ہے انشاءاللہ ہم اس کو پورا کریں گے. اس لیے ہوتا یہ ہے کہ ہمارے بعض اکابرین اس کو بہت توجہات سے بیان کرتے ہیں کہ جب آدمی کی کسی کی شادی ہے، گروپ میں دوست کی یا کسی اور کی، تو اکثر یہ ہوتا یہ ہے کہ اس کو پہلی رات کا طریقہ بتا دو نے. اور پہلی رات کے طریقے بتانے کے مطلب صرف یہی کہ اس کے ساتھ بیوی کے ساتھ صحبت کیسے کرنی، یہ چیز نہیں ہے. صرف پہلی رات کے طریقے بتانے میں اس کو یہ سب سمجھانا ہے کہ آج آپ ایک رشتے کے ساتھ جڑ گئے ہیں، اس کو کس طریقے سے نصیحت اور خیر خواہی سے کام لینا چاہیے. اس کو تمام آداب سکھائے جائے کہ بھئی آپ آج شوہر بن گئے ہیں، آج قبول آپ نے کر لیا ہے، اب آپ کے ذمے بیوی کی کیا کیا ذمہ داریاں بنتی ہے. ایسے ہی عورت کے ساتھ بھی یہی ہے معاملہ. تو یہ سب اصل میں رشتے بہت زیادہ ٹوٹنے کی، تناؤ کی، لڑائی جھگڑے ہونے کی واحد وجہ دین کی کمی ہے. اس لیے جس نے اپنے رشتے کی بنیاد دین پر دیکھ کے رکھی ہوگی انشاءاللہ اللہ اس میں خیر ڈال دیں گے. تو پہلی بات یہ ہے
عقل مند میاں بیوی اپنے رشتے کی بنیاد اللہ کی، یعنی وہ یہ دیکھتے ہیں، شوہر یہ دیکھتا ہے یہ بھی اللہ کی بندی ہے اور اس کے ذمے کچھ حق بنتے ہیں جو مجھے پورے کرنے ہیں، میرے ذمے کچھ حق بنتے ہیں جو اس کو پورے کرنے ہیں۔ اب وہ کچھ اس میں کمی بیشی رہ گئی تو وہ اللہ کے لیے معاف بھی کر دیتے ہیں، اور شوہر یوں سوچتا ہے میں وہ سب حق پورے کروں جو میرے اوپر اس کے پورے کرنے، اور بیوی اگر یہ سوچے کہ میں وہ سب حق پورے کروں جو میرے ذمے ان کے پورے کرنے ہیں، جو میرے رب نے، اس کائنات کے بنانے والے نے، اللہ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ہیں، جب یہ سوچ سمجھ کر اگر رشتے اور حقوق ادا کیے جائیں گے تو انشاءاللہ گھروں سے لڑائی جھگڑا، یعنی واحد بات یہی آئے گی، نبی نے کیا فرمایا اس بارے میں، بس یہی بات آئے گی ہر جگہ پر، بھائی اس متعلق قرآن کیا کہتا ہے تو یہ۔ اور دوسری بات، بے وقوف میاں بیوی اپنے رشتے کی بنیاد رسموں پر، گناہوں پر، خواہشات نفس پر رکھتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے آج کل، بھائی بیوی کو راضی کرنے کے لیے اس کا برتھ ڈے بھی وش کر لیا، اینیورسری آئی تو اچھے سے اچھے تحفے بھی اور گفٹ بھی دے دیے، اور پھر دوسرے دن لڑائی چالو، بے اتنا کرا تو ابھی تو لڑتی ہے، تو اس سے خوش نہیں ہونے والی ہے وہ۔ اس کو سمجھانا پڑے گا کہ شوہر کیا ہے، اور اس کو خود کو سمجھنا پڑے گا کہ بیوی کے حقوق اور شوہر کے حقوق کیا ہے، ورنہ کتنی بھی کسی بھی طریقے سے جتنے بھی دنیاوی مادی چیزیں دینے کی آپ کوشش کر لے وے، لیکن نہیں اس میں خیر آئے گی، نہیں آئے گی، اور کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا، اور کبھی سنا بھی نہیں ہوگا برتھ ڈے کیا ہوتا ہے، اینیورسری کیا ہوتی ہے، کیا ہوتا ہے، لیکن انہوں نے ایک دوسرے کے حقوق اور یہ پہچانا ہوگا۔ شوہر بس حضور نے یہ فرما دیا کہ اگر تو رات کو سوئی اس سے ناراض ہو کر تو جہنمی ہے، صرف اتنا تیرے دماغ میں اگر رہ گیا تو پھر انشاءاللہ وہ کبھی نافرمانی نہیں کرے گی، پھر حالات کیسے بھی ہوگی، نہیں چلے گا، کر لیں گے، ہو جائے گا، گزر جائے گا، آپ فکر مت، آپ ٹینشن میں مت رہو، کیونکہ آپ ہمارے سربراہ، آپ ہمارے ذمہ دار۔ اور بیوی اور شوہر کے ذمہ بھی پھر یہ کہ اس کو خامخواہ کے لیے پریشان نہ کرے۔ پھر ایک صحابی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انجشا قواریر، یہ تو بہت نازک ہے، عورتوں کے متعلق حضور نے فرمایا۔ تو یہ خواہشات نفس پر، رسموں پر، گناہوں پر بنیاد رکھی، یعنی شوہر کے دل میں کبھی جذبہ پیدا ہوا، کسی مول صاحب کے بیان میں سنا داڑھی رکھنے کے یہ فوائد، اور دوسرے دن سے اس نے نیت کری ابھی کتنے بڈھے لگو گے تم، رہنے دو، پر کہاں رکھتے ہو داڑھی، ابھی رکھیں گے، ابھی اپنے دادا دادی نانا نانی بن جائیں گے پھر اپنے کریں گے یہ سب، ابھی رہنے دو، نے محبت نہیں پیدا ہو۔ اس کو خوش کرنے کے لیے بالکل صاف صفائی کر لی، اور عورت کو بولا دیکھ بھویں ایک دم باریک پتلی ہونی چاہیے، ایک دم آئی برو ایسی بنا کے میرے کو اچھی لگے، پتلی ہوئے، فلاں ہوئے، دوسرے اور بھی تمام جو گناہوں کے کام ہیں، یہ سب کرنے کے باوجود بھی لڑائیاں جھگڑے اتنے خطرناک ہوں گے۔ کیوں؟ بنیاد ہی خواہش، گناہ پر، رسموں پر رکھی ہے، دنیاوی مادوں پر رکھی ہے۔ اگر بنیاد اس چیز پر رکھتے کہ اللہ کے حقوق کو سامنے رکھتے ہوئے، تو پھر بیوی چاہے کیسی بھی ہے وہ یوں سمجھے گا یہ میرے لیے مس ورلڈ ہے، دنیا کی سب سے خوبصورت۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے لیے صرف اسی کو دیکھنا خواہش کے ساتھ جائز ہے، دنیا کی ساری عورتوں کو کسی کو بھی دیکھنا مجھے خواہشات کے ساتھ جائز نہیں، حرام کیا ہے۔ تو الغرض عزیز بزرگوں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ عقل مند میاں بیوی وہ ہیں، اس لیے ہم اپنی تمام چیزوں کی بنیاد، حقوق وہ ہیں اللہ کو راضی کرنے پر رکھے، ورنہ اگر بیوی کو بھی خوش کر دیا یا شوہر کو بھی خوش کر دیا اچھا اب اس سے آگے بڑھ کے برتھ ڈے بھی منا لی ہوئی، بعض مرتبہ ساس سسر کو بھی خوش کرنے کے لیے بہو اچھا سا کیک بناتی ہے کہ چلو یہ کھلا دے ان کو، تو کلکلاٹ بند ہوئے دوسرے دن سے اچھا سا خوبصورت کہ مائی گرینڈ کیا بولتے ہیں ایسا، تو وہ بنا کے کھلا دیا، لیکن پھر دوسرے دن لڑائی کہ ان کے لیے اتنا سارا کرتے، وہ اس سے نہیں خوش ہوں گے، وہ اس سے خوش ہوں گے کہ حقوق یہ پورے کرتی ہے کہ نہیں کرتی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا ادو حقوقکم وحقنا علی اللہ، تمہارے ذمے جو ذمہ داریاں بنتی ہے سب کی وہ پوری کر دو، ہاں چھو کہتے سب میرج کرنے کا ہاں کر دو، کوئی کمی ہے تو کل قیامت کے دن اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ سب حق کو ادا کر دیں گے۔ وحقنا، اللہ کے نبی نے یہ بات ارشاد فرمائی میں تمہارا حق دلواؤں گا اگر اس میں کچھ کمی رہ گئی، لیکن یہ جب ہی پیدا ہو سکتا ہے جب دین کا ہمیں پتہ ہو
کہ کیا کہہ رہی ہے ہماری شریعت، کیا کہہ رہے ہیں ہمارے نبی. آخرت ہے، ان کو بتائے ہے، مرنے کے بعد زندگی بہت آسان مت سمجھو. ایک چھپکلی کو دیکھ کر ڈر جاتی ہے، وہاں پتہ نہیں کیا ہوگا. سمجھو مرنا ہے، اور کوئی بہت دیر نہیں ہے. یہ 2 سال گزرے تو اس میں دیکھو کیسے کیسے جوان جس کے متعلق علم نہیں تھا وہ بھی گئے. تو ایسے جانا ہے، اور جانے کے بعد آگے کچھ بھی نہیں ہے تو پھر تو کرو، لڑو، جس کو جیسے رہنا ہے رو، لیکن ہے آگے جواب دینا ہے ساری چیزوں کا. اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، سب نام اعمال کا. اسے سب سے پہلی بات عقل مند اور بے وقوف میاں بیوی. عقل مند سمجھدار وہ ہوتے ہیں کہ جو اپنے رشتے کی بنیاد اللہ کی اطاعت پر، وہ یہ دیکھتے ہیں ہمارا رب کس سے راضی ہوتا ہے. بیوی یا شوہر اگر سامنے چلا کے کوئی گناہ کی بھی بات کہتے، بعض بیویاں بڑی سمجھدار ہوتی ہے، بڑی ذہین ہوتی ہے، وہ خود کہتی ہے رکھ لو نے داڑھی، اب تو عمر ہو گئی، اب رکھ لو. نہیں نہیں یار، ابھی میرے فرینڈ سرکل میں ابھی کسی نے نہیں رکھی نے، میں رکھوں گا تو سب سے زیادہ عمر دراز لگوں گا. وہ سمجھاتی ہے، کہتی بھی ہے. تو بعض ایسی بھی ہوتی ہے کہ وہ چاہتا ہے شوہر گناہ کا کام کرنا، وہ اس کو روکنے والی ہوتی ہے اس کے اوپر. تو یہ اس کو کہا کہ اپنے حقوق کی بنیاد اللہ کی اطاعت پر رکھتے ہیں، اور فرائض جو ذمے ہیں، اور بے وقوف صرف رسمیں. اور آج یہی ہو رہا ہے. آپ دیکھیے میاں بیوی کے جب لڑائی جھگڑے جب سامنے آتے ہیں تو شوہر کیا کیا دلیلیں رکھتا ہے اور بیوی کیا کیا دلیلیں رکھتی ہے. ان کی دلیلیں صرف یہی ہوتی ہے کہ میں گھر کا کام بھی کرتی ہوں، یہ بھی کرتی ہوں، فلاں بھی کرتی ہوں، اور شوہر میں اس کو یہ رکھتا ہوں، خرچی بھی دیتا ہوں، باہر پھرانے لے جاتا ہوں، راؤنڈ میں لے جاتا ہوں. یہ سب چیزیں آپ یوں سمجھ لیجئے اسٹارٹر کی طرح ہے. مین جو چیز ہے وہ کھانے کی اصل جو چیز ہے وہ اللہ کے حقوق ہے. اگر وہ نہیں سمجھے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے شوہر کیا چیز ہے، ماں باپ کے گھر میں اس کو نہیں بتایا گیا، اس کو نہیں سمجھایا گیا کہ بھئی شوہر کے مقام کیا ہے. یا اسی طریقے سے جس کے یہاں آئی ہے اس شوہر کو خود بیوی کا مقام پر تھا، اس کے ماں باپ نے نہیں بتایا. اگر وہ سمجھتا کہ یہ جو رشتہ ہے یہ اللہ کو کتنا پسندیدہ رشتہ ہے، اس رشتے کے ٹوٹنے کے اوپر اللہ کا عرش ہل جاتا ہے، تو وہ کبھی بھی یہ ایسی غلطی نہیں کرتے. تو یہ سب سے پہلی بات. دوسری بات، عقل مند میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ ساتھی ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے خیر خواہ ہوتے ہیں. بے وقوف میاں بیوی جبکہ ان کا کیا معاملہ ہوتا ہے، وہ ایک دوسرے کے حریف اور ایک دوسرے کے مقابل ہوتے ہیں. نہیں ہو رہا ہے. تم تو اتنا اچھا موبائل لے کے اگر میرا اتنا سڑے میرے کو بھی چاہیے جی. حریف، مقابلہ. یا یہی چیز نہیں، جیسے مثال کے طور پر شوہر نے کسی بات کی وجہ سے، امی کی طبیعت اچھی نہیں ہے، تو ہر رہیوار کو جاتی ہے تیری ماں کے وہاں، ٹھیک ہے چل ابھی مت جائیے رہیوار کو. امی کی نہیں میں تو جاؤں گی، میری سب بہنیں بھی آتی میں تو جا کے رہوں گی، اور گئی. کیوں؟ حریف اب مقابلے پر آ گئی ہے کہ تم نے نہ بولا تو بولا اس کو، میں تو جا کے رہوں گی، میرا تو روٹین یہی ہے. اس لیے آپ دیکھیں امی خدیجہ رضی اللہ عنہا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رخصت ہو جانے کے بعد بھی سب بیویوں کے سامنے کہتے تھے خدیجہ تو میری خدیجہ تھی، اس لیے کہ اس نے اس وقت میرا ساتھ دیا جب پورا عرب میرا دشمن تھا، اور اتنا ہی نہیں وہ میری خیر خواہ تھی صحیح معنی میں. ورنہ اکثر کیا ہوتا ہے، بہت کم ہوتی ہے ایسی سمجھدار بیویاں. شوہر کو اگر پریشانی آئی تو الٹے تانے سناتی ہے. ناج بولا جائے نا تمہارے کو اپن کیا کرنے کی ضرورت تھی، بھائی ہو گیا، کاروبار نہیں کرنا تھا لیکن کر لیا، نقصان ہو گیا، اب اس کو تسلی دینے کی ضرورت. کوئی کام نہیں کرنے کا تھا وہ ہو گیا، اب اس کو تسلی دینے کی ضرورت تھی. پر وہاں پہ گئے کیوں تم؟ بعض مردہ ہو تو وہ ایکسیڈنٹ کروا کے ہاتھ ٹوڑوا کے آیا ہوتا، پیر میں فریکچر لے کے آیا ہوتا، یا پتہ نہیں کیا کچھ کر کے، اس کے بعد بھی تھا نے پر نہ بولا تھا تو ان کو سمجھایا تھا بھائی ان کو ہمت دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کے اندر جا رہے، وہاں سے پہلی وحی اتر رہی ہے، آپ لے کے آ رہے، سخت سردی کا زمانہ ہے، ماتھے سے پسینہ بہ رہا ہے. جیسے ہی گھر میں آ رہے تو امی خدیجہ سے فرمانے لگے زملونی زملونی، خدیجہ مجھے چادر اڑا دو، اس لیے کہ مجھے اپنی جان کا بڑا خطرہ محسوس ہو رہا ہے، میں ہلاک ہو جاؤں گا مجھے ایسا لگ رہا ہے. اس لیے کہ آج میں نے ایسی شخصیت کو دیکھا ہے کہ اس سے پہلے میں نے کبھی ان کو نہیں دیکھا، مجھے بڑا اپنی جان کا خطرہ محسوس ہو رہا ہے. کیا سنہرے الفاظ تھے امی خدیجہ کے، واقعی الفاظ بڑا تاثر رکھتے ہیں. امی خدیجہ رضی اللہ نے فرمایا کلا کتاب بدء الوحی، جہاں سے بخاری شروع ہوتی ہے، امام بخاری نے اپنی کتاب کو جو ابتدا فرمائی ہے
اسی حدیث سے شروعات فرمائی ہے، کتاب بدء الوحی، وحی کی ابتدا کیسے ہوئی، پھر وہاں سے آپ نے کتاب. امی خدیجہ کیا جملے کہہ رہی ہے؟ کلا وتکسب المعدوم وتحمل الکل وتقری الضیف. نہیں اللہ آپ کو کبھی بھی آپ ایسا کیوں کہتے ہیں؟ آپ تو دیکھو کتنے کام کرتے ہیں، لوگوں کی کتنی مدد کرتے ہیں، کتنی خیرخواہی والا معاملہ کرتے ہیں، آپ کو اللہ کبھی بھی رسوا نہیں کریں گے. یہ الفاظ کا کہنا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہمت آ گئی، زبردست ہمت. تو میاں بیوی یہ ایک عقل مند، وہ ایک دوسرے، ایسے ہی شوہر کا بھی معاملہ صرف بیوی تک نہیں ہے، عقل مند شوہر بھی پھر اس کے ساتھ اس کا ساتھی ہوتا ہے، اس کا خیرخواہ ہوتا ہے. بھئی آپ نے منع کیا تھا کسی چیز کے کہ بھئی آپ یہ نہ کرے، اور کوئی غلطی ہو گئی، جان بوجھ کے نہیں کیا لیکن غلطی سے ہو گیا، بھئی یہ چیز مت پہننا، یہ چیز مت لے کے جانا، فلاں جگہ پرس مت لے کے جانا، یہ مت کرنا، ہو گیا تو پھر اس کو بالکل ایسا کر دینا گویا پوری دنیا کی سب سے بڑی مجرم ہی ہے. نہیں، اس کو ہمت دے، بھئی جو اللہ نے تقدیر میں لکھا تھا وہ لکھ دیا، آئندہ آپ احتیاط کریں اس چیز کو. یہ جو موقع ہوتے ہیں، اس موقع پر محبت سے سمجھانے کے موقع ہوتے ہیں، ورنہ پھر بیوی تو بیوی ہے. پھر آپ اگر حریف بنے، مقابل بنے، تو پھر وہ اور اللہ حفاظت فرماوے اختلاف سے اور لڑنے جھگڑنے سے، اس لیے کہ بڑا ہی یہ نازک رشتہ ہے. ایک بول پر جب وہ جڑ جاتی ہے، اللہ نہ کرے اگر ایک بول نکل گیا تو اس کے اوپر پھر معاملہ بھی ختم بھی ہو جاتا ہے. اس لیے سمجھدار اور عقل مند میاں بیوی وہ ایک دوسرے کے ساتھی ہوتے ہیں، خیرخواہ ہوتے ہیں. بے وقوف میاں بیوی وہ ایک دوسرے کے حریف ہوتے ہیں اور مقابل ہر چیز کے اندر. بعض مرتبہ تو ایسا ہوتا ہے بھئی دیکھا دیکھی یا حریف شوہر ہی کے کر رہے، وہ ایسا کرے تو میں بھی ایسا کروں گی. بیوی کو منع کیا، اس نے کیا، تو اب تو نے کہ میری بات نہیں مانی تو نہیں مانی کیوں تو؟ پھر اب مقابلے پر کہ اب پھر غلطی کا انتظار نہیں. بھئی یہ کوئی مقابلہ تھوڑی ہے میاں بیوی کا رشتہ. یہ ایسا رشتہ ہے کہ پوری اس کی بیس ایک ہی چیز پر ہے، صرف محبت کے اوپر ہے. اس لیے حضرت پیر ذوالفقار صاحب بہت پیاری بات فرماتے ہیں. دیکھیے جہاں پر محبت بہت موٹی ہوتی ہے، ایک دم جاڑی تگڑی محبت، تو وہاں پر ایک دوسرے کے عیب بہت پتلے ہیں، کچھ دکھتے ہی نہیں ہے. لیکن جہاں محبت بہت پتلی ہوتی ہے تو پھر چھوٹی سی غلطی بھی بہت بڑی، عیب بہت بڑے نظر آتے ہیں. منگنی میں دیکھے کوئی غلطی بھی ہو گئی یا فلاں بھی ہو گیا تو پھر وہ کیسی محبتیں ٹپک رہی ہے دونوں طرف سے، اور کیسا منایا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے. لیکن شادی کے بعد پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے. تو الغرض جن میاں بیوی میں، اس لیے ہمارے بعض اکابرین کی زندگی واقعی پڑھنے کے لائق ہے. وہ کہتے ہیں فلاں ایکٹر نے یا فلاں شخص نے اپنی بایوگرافی لکھی. اصل میں بایوگرافی اور آپ بیتی یعنی اپنی زندگی پڑھنے کی ضرورت ہمارے اکابرین کی ہے. حضرت مولانا زکریا صاحب کی آپ بیتی آپ پڑھے، کیا عبرت کے سبق آپ کو اس کے اندر پڑھنے میں ملیں گے. بچپن ان کا سنا رہے کہ ایسے ایسے والد نے تربیت کی، شادی ہوئی تو یہ معاملات ہوئے. اکابرین کی زندگی اس دور میں تو خاص طور پر پڑھنی ہے. اس لیے کہ آج کل جو کلچر چل رہا ہے وہ یہی آپ بیتی، بایوگرافی، کسی شخصیت پر کوئی چیز اور غلط سلط بھی امت کو پیش کر دیا جا رہا ہے. بزرگوں کی یا کسی طریقے سے کوئی بڑوں کے حالات کو بھی غلط طریقے، بادشاہوں کے حالات غلط طریقے پر پیش. صحیح حالات صحیح کتابوں سے پڑھنے کی ضرورت ہے تو سمجھ میں آئے گی کہ واقعی زندگی کیسے گزاری جاتی ہے. دو باتیں میں نے ذکر کی، عقل مند اور بیوقوف میاں بیوی کی. تیسری بات، عقل مند میاں بیوی ایک دوسرے کی عزت اور احترام ہمیشہ قائم رکھتے ہیں. بیوقوف میاں بیوی ایک دوسرے کا مذاق اڑاتے اور ایک دوسرے کو ذلیل کرتے ہیں. بعض عقل مند کی میں بات کروں کہ عزت احترام کیسا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی عائشہ کو پوچھ رہے کہاں حضور کا مقام، کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر وقت حاضر ہے اور قاب قوسین کا لقب ملا ہے، اور امی عائشہ آپ کی بیوی بھی ہے اور آپ کی امتی بھی ہوتی ہے، یعنی مقام میں بہت آپ سے چھوٹی ہے. لیکن جب بیمار ہوئی امی عائشہ تو حضور کیا پوچھ رہے، کیف فیکم. حالانکہ عرب میں جب پوچھا جاوے ایک